آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا اور اب اس میں سچائی کتنی ہے, بیکاز عوام بہتر جج کر سکتی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے, obviously لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ کون رائٹ پہ ہے کون ذرا اس میں. ہم وداؤٹ بائسنس, بیکاز آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو وداؤٹ بائسنس میں اس چیز کو ذرا آگے لے کے چلوں. بالکل سر. تو اسود صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقات کب ہوئی نازش سے؟ سر بیسیکلی نا لائف میں کچھ ایسے لیسنز ہوتے ہیں جو کہ انسان نا کر کے سیکھتا ہے. جی. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس انڈسٹری میں آنے سے پہلے کہ میں ایسے مدعے کو لے کے ایسے بیٹھا ہوں گا. بالکل ایسے ہی سر. نازش سے ملاقات آتش عشق کے سیٹ پہ ہوئی تھی. آئی واز اے لیڈ ہیرو, شی واز لیڈ ہیروئن. میرا ڈیبیو تھا, اس کا کافی سارے پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ تھا. اور اس کے بعد سے میں نے تو ایک رسپیکٹ اور ایک مینٹورشپ سمجھا یا ایک سنسیئرٹی سمجھا, لیکن اس نے جو ہے وہ ٹراپ کرنا اسٹارٹ کر دیا. آپ کو پہلے آپ کے نمبر ایکسچینج ہوئے ہوں گے obviously, اور دین آپ کی پھر بات چیت ذرا اسٹارٹ ہوگی. آف کورس. تو آپ نے کس سینس میں ان سے بات کرنا اسٹارٹ کی تھی, ایز اے کولیگ, ایز اے مینٹور اور ایز اے فرینڈ؟ لائک ان کی انٹینشنز تو آپ بتا چکے ہیں, آپ کی انٹینشن کیا تھی؟ سر دیکھیں نا, اگر آپ اور میں ساتھ میں کام کر رہے ہیں, ساتھ میں کھا پی رہے ہیں, منتھس وی آر آن دا سیم سیٹ, سر obvious سی بات ہے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, دوستی ہو جاتی ہے. انسان کسی کو کسی موٹیو سے اپروچ نہیں, کسی اور سے بھی دوستی ہوئی اس سیٹ پہ؟ سر ظاہری سی بات ہے, جتنے بھی موجودہ میرے ڈائریکٹر صاحب ارشد صاحب ہیں, آج بھی ان کو بڑے ادب سے ملتا ہوں سر. گھروں میں آنا جانا ہے. دین پھر میرے جو وہ تھے لیریسسٹ تھے, موجودہ جو باقی کاسٹ تھی, صبا فیصل تھیں, محمود اسلم صاحب تھے, ان سے بڑی اچھی سلام دعا ہے آج بھی. ٹھیک ہے. تو سر ظاہری سی بات ہے, تو اس کے بعد نا پھر ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ میں نے ان کو اپروچ نہیں کیا تھا, میوچل انڈرسٹینڈنگ جیسے ہو جاتی ہے. بالکل, آپ سیٹ پہ ہوتے ہو, ذرا بات چیت اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو وہ تھوڑا سا پشی تھی, تھوڑا سا جو ہے نا جس طرح انسان ایک پیچھے پڑ جاتا ہے. اچھا. Obviously, I am seeing her as a colleague, as a mentor, as a respectful gesture, but she's trying to convert it into a friendship or stuff like that. تو میں پھر تھوڑا سا resistant تھا, لیکن initially وہ پھر good terms ہی ایسی develop ہو گئی کہ I was initially okay with it as well. اچھا, آپ کا جو ریلیشن تھا, آپ وہ کس حد تک تھا, اس کی کوئی لمٹس تھیں یا وہ مطلب باؤنڈریز نہیں تھی اس ریلیشن کی؟ سر انٹائرلی پروفیشنل تھا. لوگ بہت سے سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ افیئر میں تو نہیں تھے, کوئی شادی کا پلان تو نہیں تھا, فزیکل تو نہیں تھے. سر میں ان کو دو جواب دے رہا ہوں. ایک کہ مجھ سے 12 سال بڑی ہے, ٹھیک ہے, سینس نہیں بنتی, نہ میں اس طرح سے دیکھتا تھا. میں تو سر ایک ایموشنلی سینسیٹیو بندہ ہوں. مجھے تو سر جو ہے اگر میں کسی انسان سے چل پڑوں نا, تو میری آؤٹ آف دا باکس جا کے انٹیک یا انپٹ ہوتی ہے اس انسان کی طرف. تو دوسری چیز سر یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں جی فزیکل تو نہیں تھے, تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا. اور سر پھر سب سے مین پوائنٹ یہ ہے سر کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ لائف میں نا ہر طرح سے جو رشتے ہوتے ہیں لازمی نہیں ان پہ کوئی غلط ٹیگ ہی لگنا چاہیے. بالکل ایسے ہی, وہ بہت اور طرح کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایک اسلامک سوسائٹی میں رہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی صرف دوست ہوتے ہیں, جو میں بڑا میرا یہ ماننا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارے خلیل صاحب بھی کہتے ہیں, ہاں جی بالکل, یہ تو ہمارا شاہ رخ خان بھی کہتا ہے, بالکل ایسے کچھ ہوتا ہے. تو نہیں ہو سکتے سر, بالکل نہیں ہو سکتے. مگر آپ کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ میری مینٹور ہوں گی اور میری دوست بنیں گی یا فرینڈشپ ہوگی, یا آپ کو کوئی انفیکچویشن ہوئی اس ٹائم؟ دیکھیں نا سارٹ آف دیٹ. دیکھیں سر, میں لندن میں رہا 4 سال, مجھے انفیکچویشن تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں آلریڈی ایک ایسے ماحول میں پلا پڑا ہوں جس کے اندر the gathering of females is very common. ٹھیک ہے نا, it's nothing new for me. مطلب میں نے کوئی ہیروئن پہلی بار نہیں دیکھی. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسری چیز سر ایسا ہے کہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا کہ کیا آپ کی انٹیوشن کیا تھی اس ٹائم, انٹینشن کیا تھی بیسیکلی؟ سر بیسیکلی بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں نا, اگر ایک دونوں کنیکٹ کر رہے ہیں یا اگر دونوں بات کر رہے ہیں, تو اگر میں سنسیئر چل رہا ہوں ایز اے فرینڈ, ایز اے کولیگ, ایز واٹ ایور, ٹھیک ہے نا, تو اگر میں عمرہ کرا رہا ہوں, آپ کی وہ اسپیشل ون بھی نہیں تھی, مگر پھر بھی آپ بہت کچھ کرنے کو تیار تھے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ میں آپ کو ایڈ آن کر دیتا ہوں, کیا آپ کو یہ تھا کہ میرے کیریئر میں کچھ میری ہیلپ کر سکتی ہیں؟ کیریئر میں تو مجھے اس کی ہیلپ چاہیے نہیں تھی نا, کیونکہ میں شوبز کر رہا ہوں بیکاز اٹس مائی پیشن. انکم تو میری آلریڈی میرے بزنس سے مجھے آ رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور بہت اچھی خاصی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آئی ٹریولڈ آل اوور دا ورلڈ ایز ویل, تو مجھے کوئی اس سے وہ موٹیو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سر ایک یہ چیز تھی کہ 25 لاکھ روپے, یہ سلسلہ شروع کیسے ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں. سر ظاہر سی بات ہے, جب ٹرسٹ ہے نا اور انڈرسٹینڈنگ ہے اور مختلف ملنا ملانا ہے, ٹریولنگ ہے, عمرہ کیا ہوا ہے, ایک ایسا بانڈ بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر we consider each other as family. ٹھیک ہے نا, not in a negative sense, in a good sense, ٹھیک ہے نا. تو سر پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ 25 لاکھ روپے اسود, میرے پاس لنکس ہیں, آپ کے پاس فائنانس ہے, جیو پہ 7 اسکائی سے بات کرتی ہوں,
میں لیڈ ہیروئن اس پروجیکٹ میں, آپ لیڈ ہیرو انویسٹ کرو اینڈ دین اس پروجیکٹ میں جب آؤ گے تو یو اینڈ آئی کین گیٹ فردر لائم لائٹ. Obviously وہ جیو کا پروجیکٹ ہوگا تو obviously ہر انسان سوچتا ہے کہ but sir that project did not come as well, نہ ہی وہ اماؤنٹ آئی. آپ نے وہ 25 لاکھ اس لیے دیے کہ وہ آپ کو کوئی پروجیکٹ دلوائے. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان سے فرینڈلی اس لیے ہو رہے تھے, انٹینشن آپ کی یہ تھی کہ مجھے میرے ورک میں تھوڑی سی بوسٹ اپ مل جائے گی. سر یہ انٹینشن نہیں تھی, ایک ٹرسٹ کر رہا ہوں. آپ نے 25 لاکھ کیوں دیا؟ ایک مینٹورشپ میں ہوں, وہ مجھے ایک آفر کر رہی ہے ایک جیو کی, اور میں اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں ٹرسٹ کر رہا ہوں, تو آئی کین ٹرسٹ ود دیٹ منی اینڈ دیٹ کانٹریکٹ ایز ویل. پھر مجھے پتا ہے وہ آلریڈی جیو میں آتی بھی تھی, تو مجھے فردر ٹرسٹ بھی ڈیولپ, مجھے وہ لالچ نہیں کہ یہ کام دلوائے گی یا پروجیکٹ دلوائے گی. مجھے یہ ہے کہ ایک ٹرسٹڈ بندہ ہے یا بندی ہے, وہ مجھے ایک آفر دے رہا ہے, آئی ایم پیئنگ ایٹ سرٹن اماؤنٹ فار دیٹ آفر. مجھے کیا پتا کہ کل کو وہ وہی پیسے مجھ سے پروجیکٹ کا کہہ کے اور وہی پیسے اپنے پوڈ کاسٹ پہ, اپنی کاسٹنگ پہ, اپنے لائف اسٹائل پہ لگا رہا ہے, اور مجھے جو ہے وہ ایک کنارہ کشی کر رہا ہے, کچھ مل نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی چیز کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کبھی انہوں نے ایسا ڈسکس کیا, اور کیونکہ آپ کی فرینڈشپ بہت اچھی تھی اور اچھی فرینڈشپ, گڈ وے, تو آپ کی فرینڈشپ اچھی تھی, کبھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہماری انڈسٹری میں, ڈرامہ انڈسٹری میں کاسٹنگ کاؤچ کا بھی کبھی انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مجھ سے انہوں نے کبھی ذکر ڈائریکٹلی نہیں کیا اس بارے میں, لیکن میں نے جنرلی انڈسٹری میں یہ سنا ہے کہ یہ کافی کامن ہے اور ڈائریکٹر پروڈیوسرز کرتے ہیں ایسا. لیکن اب آ کے ایز آف 2024 یہ چیز کافی حد تک کم ہو چکی ہوئی ہے, اب زیادہ میرٹ بیسڈ کام ہو رہا ہے. اوکے, تو کبھی آپ کو ایسا بھی لگا کہ نازش جو ہے وہ آپ کے ساتھ تو obviously آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ اپنی ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ یا اداکار کے ساتھ بھی اسی طرح کا بہیویئر رکھتی تھیں, یا ایک ٹائم میں صرف آپ سے گپ شپ چل رہی تھی ان کی؟ سر وہ جو عورت ہے نا, وہ اپنے آپ کو شو کرتی ہے ایز ایکسٹریملی ریسپیکٹیو, سنسیئر اینڈ اے ویری ونڈرفل ایکٹریس. مین وائل وہ فار منی, فار دا لائف اسٹائل, فار دا پریٹینڈنگ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ایک فیک لائف اسٹائل پورٹری کرنا کہ میں بڑی پوش خاتون ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نہیں شکار سر, میں سے 10-12 لوگ تھے ان دی انڈسٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دی انڈسٹری. آپ کے بعد کوئی آیا نہیں میڈیا پہ ابھی تک؟ سر وہ تو اس لیے نہیں آیا نا بیکاز یہ معاملے اس حد تک ہائی لائٹ بھی تو نہیں ہوتے نا کسی کے ساتھ. محسن عباس کیس پہ وہ اریسٹ ہوئی 3 سال پہلے, فاطمہ سہیل کیس میں, دیٹ واز اے ہنی ٹریپ, دیٹ واز اے لو ٹریپ. میرا پروفیشنل ٹریپ سامنے آیا, جس لڑکے سے نازش نے جس کے ساتھ مل کے مجھ پہ فارم ہاؤس پہ حملہ کروایا, وہ اس کا کرنٹ ٹریپ, سکندر, وہ اس کے کرنٹ ٹریپ کا شکار ہے. اس طرح کئی لڑکے ایسے بھی ہیں جن کا نام نازش کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بھی پتا ہے, لیکن وہ کیوں دب جاتے ہیں کہ وہ جو لنکس انوالو کرتی ہے, وہ جو ان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے, وہ عزت کی خاطر چپ کر جاتے ہیں. ہر بندہ اسٹینڈ لینے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا سر.